آج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بڑی خوش ہے کہ جناب ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے اکٹھا کر دیا ہے, سارا گند اکٹھا کر کے ہم نے ایک ٹوکرا بنا دیا ہے اور وہ ٹوکرا ہم نے اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے اور اب مل کے گند مار رہے ہیں. صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو کچلنا ہے اور ہم کچلتے چلے جا رہے ہیں. کوئی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا, وہ مار کھائی جا رہے ہیں لیکن ان کی ریزیلینس بڑھ رہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بھی آئیڈیا ہے کہ ان کے خلاف نفرت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تھوڑا عرصہ پہلے وہ لاہور میں وہ چچا ساجد جو تھا, اس نے جو الفاظ بولے تھے, جگہ جگہ آپ جس سے مرضی پوچھ لیں, لوگ کیمرے کے سامنے بولنے سے ڈرتے ہیں. پاکستان کے جس مرضی چوک میں چلے جائیں, جس مرضی گاؤں میں چلے جائیں, پوچھیں وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے کانوں کو ہاتھ لگ جائیں گے. نہیں یقین آتا تو جا کے چیک کر لیں. جس بندے کو ایسا لگتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑی مقبول ہے, اسے بولے کہ جا کے کسی بھی چوک میں کھڑا ہو کے چیک کر لے, اسے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت لوگ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. بہرحال گرفتاریوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے, اور کیونکہ پنجاب میں حکومت جو ہے وہ ٹک ٹاکر ہے, جعلی حکومت ہے, تو وہ تو ہر قسم کا جبر, ہر قسم کا ظلم اور ہر قسم کی فسطائیت یہ لوگ کرتے ہیں. حسان نیازی صاحب کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ گردش کر رہا ہے. یہ اکاؤنٹ بنایا گیا ہے شاید, اور پاکستان تحریک انصاف نے اس سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی جو ہے وہ اس کا شیئر کیا ہے, اور اگر پی ٹی آئی آفیشیل نے شیئر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حسان نیازی کا اپنا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے. حسان نیازی کا یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہ 2025 میں ہی, ابھی جون 2025 میں ہی بنا ہے, اور ابھی اس کے فالوور بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کو شیئر کیا ہے تو پھر ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا اکاؤنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے بتایا کہ چیئرمین عمران خان کو جیل میں کس قدر سنگین اور اذیت ناک حالات کا سامنا ہے, دل بہت پریشان ہے. ان کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک صاف طور پر ہراستی تشدد ہے. انسانی حقوق کی بین الاقوامی اور مقامی تنظیموں کی خاموشی افسوسناک ہی نہیں بلکہ ناقابل قبول ہے. یہ جناب حسان نیازی کا ایک ٹویٹ آیا, بڑے لمبے عرصے کے بعد کوئی چیز ان کی طرف سے سامنے آئی, میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایک اور بھی بڑی کارروائی ڈالی گئی ناظرین, یہ کارروائی ڈالی گئی عدالت میں. یہ جو جرا ہوئی ہے نا پچھلے دنوں گواہان کی, 9 مئی کا تو سارا کا سارا بیانیہ اڑ گیا, ہر چیز تباہ ہو گئی. اب 9 مئی کے پلے کخ نہیں بچا, کچھ بھی نہیں بچا. اگر انصاف ہوتا ہو نا پاکستان میں ایک رتی برابر بھی, تو یہ 9 مئی والا جو پوری فائل ہے اٹھا کے جج عدالت سے باہر پھینک دے کہ اس کے اندر پلے ہی کخ نہیں ہے. پروسیکیوشن نے ٹکے کا کام نہیں کیا, کوئی گواہ ان کا کام کا نہیں تھا, نہ تفتیشیوں نے کوئی تفتیش کی ہے. ہر چیز غیر قانونی, غیر آئینی طریقے سے کی گئی ہے اور بھونڈے طریقے سے کی گئی ہے. قانون شہادت بالکل کسی قسم کا کسی چیز پہ امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں. کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا, کوئی مروجہ طریقہ ہوتا ہے, کسی طریقے پہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا. بلکہ اب یہ ہوا کہ جرا کے دوران جو سوال جواب ہوئے جن میں یہ پھنس رہی تھی پروسیکیوشن اور گواہان, ان میں کچھ سوال جواب بھی ریکارڈ کے اندر سے مسنگ ہیں. اب یہ مسنگ کیے ہیں تو اس کو بدنیتی بھی کہا جا سکتا ہے. تو عدالت میں یہ رکتہ اٹھایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے, تو پھر اس کے بعد کہا گیا نہیں جی اس کو ٹھیک کروا لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ کہاں کہاں پہ داؤ لگاتے ہیں اور کتنا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے وکیلوں کو جب وہ مقدمہ لڑ رہے ہوں اسٹیبلشمنٹ یا ان کے اعلی کاروں کے خلاف. تو ناظرین ایک اور خبر ہے, اور یہ بڑی افسوسناک خبر ہے. یہ جبران الیاس صاحب نے اس کو شیئر کیا, یو اے ای سے یہ خبر ہے, اور یہ ایک اپیل بھی ہے پاکستانیوں کی جانب سے, اور اگر یو اے کی گورنمنٹ اس میں کچھ کر سکتی ہے تو انہیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا چاہیے. جبران کہتے ہیں 2 پاکستانی سٹیزن ہیں, ایک کا نام ہے سلمان رضا اور دوسرے کا نام ہے جنید جہانگیر, اور یہ مسنگ ہے یو اے ای سے, یعنی یو اے ای کے اندر موجود تھے دبئی میں, اور یہ وہاں سے مسنگ ہے. 10 مہینے ہو گئے ہیں ان کو لاپتہ ہوئے, اور ایک نئی سٹوری آئی ہے جو یہ مینشن کر رہی ہے یا یہ بتا رہی ہے کہ انہیں یو اے ای کی لا انفورسمنٹ نے ڈیٹین کیا تھا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کو یو اے ای کی جو لا انفورسمنٹ ہے انہوں نے ڈیٹین کیا تھا, اس کے بعد سے ان کا کچھ پتہ نہیں. 10 مہینے ہو گئے یہ بندے لاپتہ, پتہ نہیں یہ یو اے ای میں ہیں یا کسی کے حوالے کر دیے گئے ہیں, کیونکہ یہ پاکستانی ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی ہیں, تو بہت ممکن ہے کہ پاکستانی ایجنسیاں ان کو لے گئی ہوں, لیکن ابھی تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, کنفرم کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز انویسٹیگیٹ اینڈ ریلیز دیم as they were likely detained for cooperation with Pakistan's law enforcement agencies who are curbing free speech in Pakistan, and this detention seems to be their overreach in UAE. Salman and Junaid's family members are ill. Please return them to their families. وہ کہہ رہے ہیں ان کے گھر والے بھی بیمار ہیں, ان کو واپس کر دیں, اور یہ ڈیٹین کیے گئے ہیں. پاکستان کے اندر ویسی آزادی ادارے رائے نہیں ہے, اور جو لوگ باہر بول رہے ہیں شاید انہوں نے وہاں تک ریچ آؤٹ کیا ہوگا. بہرحال اس بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس کیس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے. یہ 2 لوگ ہیں, یہ یو اے ای سے غائب ہوئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خبروں کے مطابق کہ شاید
انہیں وہاں پہ ڈیٹین کیا گیا تھا UAE کی انٹیلیجنس یا ان کے اداروں کی جانب سے، اور اس کے بعد سے اب تک 10 مہینے ہو گئے، ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور یہ خبر جو ہے وہ ڈراپ سائٹ نیوز نے بھی دی ہے، یہ امریکن جریدہ ہے اور اس کے اندر بھی یہ خبر چھپی ہوئی ہے۔ ناظرین، جو بلوچستان والا سانحہ پیش آیا تھا ایک خاتون کو اور ایک مرد کو جو ہے وہ پسند کی شادی پہ مبینہ طور پہ گولیاں مار دی گئی تھیں، ایک کو 5 اور ایک کو 7 گولیاں ماری گئیں، انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب سرفراز بگٹی صاحب واپس آئے اور انہوں نے آ کر یہ انکشاف کیا کہ نہیں، یہ خاتون بھی پہلے شادی شدہ تھی اور مرد بھی تھا، تو انہوں نے کہانی کا ایک نیا رخ بتایا ہے۔ لیکن وکٹم بلیمنگ کوئی نہ کرے تو بہتر ہے، پہلے سب سے جو ہے وہ آپ ان بندوں کو گرفتار کریں جنہوں نے یہ کیا ہے، پھر انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ کوئی بھی شخص اگر غیر قانونی حرکت کرتا ہے یا کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو عدالتیں موجود ہیں، کوئی اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لے سکتا۔ اور ابھی تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، اس کی تفتیش ہوگی، تحقیقات ہوگی، تب معاملہ پتہ چلے گا۔ یہ جو چیف منسٹر ہیں، ان کی جانبداری نظر آ رہی ہے ملزمان کی طرف، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک تصویر گردش کر رہی ہے جس میں یہ جو سردار ہے جس نے یہ قتل کروائے، جس کے حکم کے اوپر یہ قتل ہوئے ہیں، اگر آپ تصویر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے سرفراز بگٹی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سرفراز بگٹی کے دائیں جانب اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو آپ کو وہ سردار نظر آتا ہے۔ اب یہ پیپلز پارٹی کا ایک جھنڈا بھی پڑا ہوا ہے ٹیبل پہ، اس کا مطلب ہے کہ جب بگٹی نے پیپلز پارٹی جوائن کی اور بلوچستان میں ذمہ داری سنبھالی، اس کے بعد کی تصویر ہے۔ تو ایک تعلق تو اب ایک طرح سے بن رہا ہے کہ بیٹھ کے تسلی سے ملاقات ہو رہی ہے اس آدمی سے، سرفراز بگٹی کی، اور سرفراز بگٹی نے اپنی پریس کانفرنس میں اس شخص کا نام سردار صاحب کہہ کے لیا ہے، سردار صاحب، اور ایک اور پروگرام میں بھی، ٹی وی پروگرام میں بھی یہی کہہ کر لیا ہے۔ اب یہی وجہ لگتی ہے کہ اس سردار کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا نرم سلوک کیا جا رہا ہے، نہ اس کو ہتکڑیاں لگائی جاتی ہیں، نہ اس کے منہ پہ کالا کپڑا ڈالا جاتا ہے، نہ اس کو گھسیٹا جاتا ہے، نہ اس کے اوپر سختی کی جاتی ہے، اور اس کا چھوٹا سا ریمانڈ بھی ہوتا ہے، بڑا ریمانڈ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ان چیزوں کو آپ اکٹھا کر کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تصویر اس کی وجہ ہے، یا سرفراز بگٹی کا کوئی گہرا تعلق اس آدمی سے ڈائریکٹ یا کسی اور توسط سے نکلتا ہے، جس کی وجہ سے سرفراز بگٹی صاحب جسٹیفیکیشنز بھی دے رہے ہیں، معاملے کو دوسرا رخ بھی دے رہے ہیں، بندے کے ساتھ نرمی بھی برتی جا رہی ہے، اور سرفراز بگٹی صاحب کی زبان کے ساتھ شہد لپٹا ہوا ہے جب وہ اس آدمی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ایک اور آخری خبر میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اور یہ میں آپ کو لگاتار بتا رہا ہوں، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے دو چیزوں کے اوپر اس وقت۔ ایک تو بلوچستان کے اندر جو جبری طور پہ انسانوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، ظلم اور بربریت اور جبر جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کے خلاف بولنا، بات کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت قوم۔ دوسرا، انسانیت کے ناطے ہی صحیح، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز اٹھانا بھی ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، اور ہم سب کو اس سلسلے کو روکنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے ایک انسان ہونے کے ناطے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 134 فلسطینی شہید کر دیے گئے، ان میں سے 115 فلسطینی ایسے ہیں جو خوراک کی تلاش میں تھے، جو کھانے کے انتظار میں ایک جگہ کھڑے تھے، اور وہیں پہ وہ شہید کر دیے گئے اسرائیلی فورسز کی جانب سے حملہ کرنے کے بعد۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے، ایک تو وہ لوگ بھوکے ہیں، فاقہ زدہ ہیں، نہتے ہیں، اور دوسرا ان کے اوپر لگاتار شیلنگ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے۔ 60,000 کے قریب لوگ اب شہید ہو چکے ہیں موجودہ حملوں میں، اور دنیا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، زور لگاتی ہے، بات کرتی ہے، لیکن اسرائیل اور اس کی حمایت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی سالڈ عمل درآمد نہیں ہو پاتا جنگ بندی پہ۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے حوالے سے ایک دعویٰ بھی کیا تھا، وعدہ بھی کیا تھا، لیکن ابھی تک جنگ بندی نہیں ہو پا رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔